الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک سوال شامل کرنے لگے ہیں۔ اس کا تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہے، فقہ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ تسبیح تراویح کے نام سے عام طور پہ پوسٹنگ وغیرہ مساجد میں لگتی ہیں، اور ان دنوں رمضان کے دنوں کے اندر شیئر وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ تسبیح تراویح ان الفاظ کے ساتھ مکمل، یہ جو الفاظ ہیں یہ مکمل سارے کے سارے الفاظ تسبیح تراویح کے حوالے سے احادیث اور آثار کے اندر موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعض الفاظ کچھ روایات کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مکمل پورے کے پورے یہ الفاظ تسبیح تراویح کے ضمن میں اس باب میں نہ حدیث کے اندر ہیں اور نہ ہی آثار کے اندر ہیں۔ یہ بعد میں علماء اکرام نے کافی بعد جا کے، ٹھیک ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے کہ 4 تراویح کے بعد جس وقت لوگ بیٹھیں تو اس میں یہ ذکر بھی کر لیا کریں، کیونکہ ان کے الفاظ بہت زیادہ پیارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شرک کے لفظ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی کے اوپر تقریباً سارے دلالت کرتے ہیں الفاظ۔ تو ان الفاظ کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو بڑے مبارک الفاظ ہیں۔ تو 4 تراویح پڑھنے کے بعد یہ جو وقفہ ہے اس کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے، ان کی صرف حیثیت اتنی ہے۔ باقی یہاں پر یہ بات ہے کہ ان کے پڑھنے کی حیثیت کیا ہے، جائز ہیں بس، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو مسنون نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، دیگر جو تابعین تبع تابعین وہ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان کو جمع کیا گیا اور ترتیب کیا گیا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو احادیث کے اندر موجود بھی ہیں، تو وہ آسانی کے لیے کر دیا گیا کہ ان 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، یا جس طریقے سے مساجد کے اندر پوسٹیں بن کے لگ گئی ہیں، یا جس طریقے سے ان کو شیئر کیا جاتا ہے، تو بعض کچھ کے ذہن میں یہ آتے ہیں سوالات کہ شاید کہ تسبیح تراویح اس کا نام ہے کہ یہ تسبیح جیسے رکوع سجدے کی تسبیح ہے، تو یہ شاید کہ تراویح کی تسبیح ہے کہ 4 رکعت کے وقفے کے اندر اسی کا پڑھنا ضروری ہے، کچھ اور چیز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ تسبیح تراویح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ جائز ہے، الفاظ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں علماء اکرام ایسے ملتے ہیں جن کی باقاعدہ معمول جو رمضان کے اندر یہ تسبیح کے حوالے سے ہیں، تو وہ اس کے بجائے کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، کچھ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب وہ درود شریف 25 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تسبیحات فاطمی پڑھ لیتے ہیں، کچھ کیا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو، جو آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ 2 رکعت نفل کا اگر ٹائم ملے تو وہ پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لازم نہیں کہ آپ نے اسی کو پڑھنا ہے۔ بلکہ ایک ویڈیو ہے جو ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے بعد میں، جس میں ہم نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ ایک عید کی نماز کے بعد کا ایک وظیفہ کہ مردوں کو عیدی دیں، تو جناب اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو سارے مردوں کی بخشش ہو جائے گی، ان کی روحوں کو ثواب ملے گا، آپ کے نور داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح کی۔ تو وہاں ہم نے کچھ 3 یا 4 جو ہیں وہ روایات ذکر کی ہیں جو کہ صحیح روایات ہیں، جن کے اذکار احادیث کے اندر موجود ہیں، اذکار مسنونہ، اور ان کے فضائل بھی ثابت ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، ان کی باقاعدہ فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا پڑھنا تو جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو اذکار ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی باقاعدہ احادیث میں فضیلت ہے۔ میں 2-3 کو ذکر بھی کر دیتا ہوں، کوئی پڑھنا چاہے تو بڑی بات ہے، وہ پڑھ لیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت جویریہ جو ہے، سیدہ جویریہ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، فجر کے وقت کچھ پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ کافی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا بھی بیٹھی ہیں، فرمایا کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد 4 کلمے ایسے پڑھے ہیں 3 دفعہ کہ جتنی دیر آپ بیٹھی ہیں وہ میرے 4 کلمے آپ سے اس وزن میں بھاری ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 4 کلمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر جگہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، فرمایا وہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ،
عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ فرمایا یہ 4 کلمے میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں، تو آپ جتنی دیر بیٹھی ہو، میں نے صرف یہ 3 دفعہ پڑھے ہیں تو وہ سارے آپ کے ثواب کے حساب سے، اتنی قوت کے حساب سے، فضیلت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اتنے پاورفل ہیں کہ آپ جو اتنی دیر سے بیٹھ کے ادھر وظیفہ کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تو یہ ان کے برابر ہیں، بلکہ بعض جگہ اس کا معنی بنتا ہے کہ اس سے اوپر چلے گئے ہیں، اتنی زیادہ پاورفل اور فضیلت کے لحاظ، ثواب کے لحاظ سے اتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، بارہا مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے کے اندر تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ایسے ہیں پڑھنے میں ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، یہ پڑھ لیں، اتنی بڑی فضیلت ان کی۔ سنن ترمذی ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، غالباً 100 دفعہ کے الفاظ اللہ کے مجھے معاف فرمائے یا کوئی اور ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے گا۔ اور بھی فضائل اذکار مسنونہ کے، یہ تسبیحات فاطمی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیح بخاری میں غالباً روایت ہے یا دیگر جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے تو اس کے جو درخت ہیں یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فضائل اذکار مسنونہ کے احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ اجر ہیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ تو کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ تسبیح تراویح اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کا پڑھنا بدعت ہے، جیسے بعض حضرات بہت زیادہ اسٹریم پہ چلے گئے ہیں، غلط بات ہے بھئی، جو چیز بدعت نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے، آپ اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کا برتاؤ کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ اسی کو لازمی ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جس کو یہ نہیں آتا وہ پوسٹوں سے دیکھ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے آپ یہ پڑھ لیں، اتنے فضائل ہیں ان کے، آپ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو لازمی ضروری سمجھنا، اور پھر اس کے جس طرح کا اس کا نام ہے تسبیح تراویح، ٹھیک ہے، اس کو بعض حضرات یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جی بس یہی ہم پڑھیں گے تو تب تسبیح تراویح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے بھائی۔ شریعت نے جتنی چیز ہے اس کو اتنے ہی رکھیں تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے پڑھنا، اچھے کلمات ہیں، اللہ کی کبریائی پہ دلالت کرتے ہیں، بڑے پیارے کلمات ہیں، پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ شروع کر دیں گے آپ کہ جس سے یہ پتہ چلے جی بس یہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کبھی کبھار یہ پڑھ لیں، کبھی یہ اذکار جو مسنون ہیں جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے ان کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، دیگر بھی پڑھ لیں، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ لازمی ضروری نہیں کہ آپ نے یہی پڑھنے ہیں، اگر کوئی یہ نہیں پڑھے گا تو شاید اس کی تراویح نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی۔